سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جب آدمی سوئے تو اپنا دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سوئے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم اسلمت نفسی الیک۔ اگر وہ اسی رات فوت ہو گیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا خدا اس کا چہرہ روشن کرے جو میری حدیث خود سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اور ہاں، یہ ویڈیو آگے شیئر کرنے سے شیطان آپ کو ضرور روکے گا۔ جزاک اللہ۔ یار یہ حدیث سننے کے بعد آپ سوچو گے ضرور کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم جسم سے روح کیسے نکالتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب کسی باریک کپڑے کو لا تعداد کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو جتنی مشکل سے وہ پھٹتا ہے اس سے زیادہ تکلیف سے میں روح کو نکالتا ہوں۔ تو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل، تم میری ساری امت کی تکلیف مجھے دے دو اور میری امت کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص میری بات کو سنے اور اسے آگے پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ فرمایا جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے، اللہ تعالی 70 فرشتوں کو 1000 دن تک اس مشکل میں ڈالتے ہیں کہ اس کا ثواب لکھے جاتے ہیں اور لکھی جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے کسی پہر میں اگر کسی کی آنکھ کھل جائے اور وہ ان کلمات کو دہرا کر جو بھی دعا اللہ کے حضور میں مانگے گا، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یقین جانیے ہر حاجت کے لیے یہ ایک اکثیر دعا ہے۔ جو بندہ 7 دن تک لگاتار کوئی ایک وقت مقرر کرے اور اس وقت کے اندر روزانہ 7 دن تک صرف ایک مرتبہ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ دعا پڑھ کر اپنا مقصد اللہ کی بارگاہ میں بیان کرے تو رب قدیر چاہے گارے سوہر کے برابر بھی مقصد کیوں نہ ہو، اللہ پورا فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے پڑھا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ فرشتے پریشان ہو گئے، فرشتوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کلمات کا اثر آخر کتنا لکھیں۔ تو فرشتے اللہ رب العزت کے پاس گئے اور کہا یا اللہ، اس بندے نے یہ کلمات پڑھا پر اس کا اثر کتنا لکھیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا اس کا اثر تم نہیں لکھ سکتے، جب یہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تب میں اس کو اس کا اثر دوں گا۔ ذرا سوچئے، جس کلمات کا اثر فرشتے بھی نہ لکھ سکے اس کا اثر آخر کتنا زیادہ ہوگا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی تو اس پر قیامت کے دن میری صفات واجب ہوگی۔